یہ دیر سے شام کا وقت تھا۔ آسمان گہرے نیلے اور کالے رنگوں سے رنگا ہوا تھا جب میں کام سے گھر پہنچا۔ شہر کی سڑکیں بے حد خاموش تھیں، صرف ایک ہی آواز تھی جو دور ٹریفک کی ہلکی ہلکی آواز تھی۔ اسٹریٹ لائٹس نے طویل سائے ڈالے، ایک ایسا ماحول پیدا کیا جو پرسکون اور بے چین تھا۔ میں اس احساس کو متزلزل نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میری ہر حرکت کے پیچھے جیسے جیسے میں چلتا گیا سنسنی مضبوط ہوتی گئی۔ میں نے کئی بار اپنے کندھے پر نظر ڈالی، میری آنکھ کے کونے سے بالکل باہر ایک شخصیت کی جھلک نظر آئی۔ میرا دل دھڑکنے لگا اور میری رفتار تیز ہو گئی۔ میرا ہر قدم خالی گلیوں میں گونج رہا تھا، میرے پیچھے پراسرار قدموں کی آواز سے ملا ہوا تھا۔ میں جتنی تیزی سے چل رہا تھا اتنی ہی تیزی سے قدموں کی پیروی ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے گلیوں سے منہ موڑ لیا اور اطراف کی گلیوں میں لے لیا، اپنے تعاقب کرنے والے کو ہلانے کی کوشش کی، لیکن سایہ دار شخصیت برقرار رہی۔ گھبراہٹ شروع ہو گئی اور میں اپنی سانسوں کو اتھلا ہوا محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ خوفناک کھیل میں تھا۔ اچانک میری گاڑی نظر آئی۔ میں نے جلدی سے اپنی چابیاں تلاش کیں تو راحت مجھ پر چھا گئی۔ لیکن جیسے ہی میں گاڑی کے پاس پہنچا، ایک ہاتھ نے آہستہ سے لیکن مضبوطی سے میرے کندھے کو پکڑ لیا۔ میں نے چاروں طرف گھوما، میری آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ جو بھی میرا پیچھا کر رہا تھا اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ میرے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، اس کا چہرہ قریبی اسٹریٹ لائٹ کی ہلکی سی چمک سے منور ہو گیا۔ اس کا لہجہ مہربان تھا، دھمکی آمیز نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ ہلکے سے اٹھائے، میرا ابتدائی خوف منتشر ہونے لگا، اس کی جگہ الجھن نے لے لی۔ ایک عرصے سے میں نے محسوس کیا کہ اب میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا، میری آواز کانپ رہی تھی، اسی لیے میں ڈر گیا تھا۔ اس آدمی نے میرے خدشے کو سمجھ کر سر ہلایا۔ میں نے دیکھا کہ اب اکیلے چل رہے تھے اور بے چین لگ رہے تھے۔ میں یہ یقینی بنانا چاہتا تھا کہ اب محفوظ ہے۔ یہ سڑکیں رات کے وقت خطرناک ہو سکتی ہیں۔ اس کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے اس کے ارادوں کی پوری طرح غلط تشریح کی تھی۔ دھمکی کے بجائے وہ ایک محافظ، ہر طرح کا محافظ تھا۔ میں نے اس کے اتنے سخت فیصلے کرنے پر شرمندگی کی لہر محسوس کی۔ میرا مطلب آپ کو ڈرانا نہیں تھا، اس نے جاری رکھا۔ یہ صرف اتنا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اندھیرے میں تنہا رہنا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے خلوص نے مجھے بہت متاثر کیا۔ یہاں ایک اجنبی تھا جو میری بدگمانیوں کے باوجود میری حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنے راستے سے ہٹ گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات ہمارے خوف ہمارے فیصلے پر بادل ڈال سکتے ہیں، جس سے ہمیں خطرہ نظر آتا ہے جہاں کوئی نہیں ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے وہاں کھڑے رہے، تناؤ کم ہوا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور اس نے اپنا نام بتا دیا۔ جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے، میں نے سیکھا کہ وہ اکثر رات کو سڑکوں پر چلتا تھا اور ہر اس شخص پر نظر رکھتا تھا جسے مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ یہ اس کا کمیونٹی کو واپس دینے کا طریقہ تھا۔ جب دنیا اپنے اندھیرے میں تھی، خاموش سرپرست بن کر، اس رات سے میں نے شہر کو ایک نئی روشنی میں دیکھا۔ اب سائے اتنے خطرناک نہیں لگ رہے تھے اور پرسکون سڑکیں کچھ کم تنہا محسوس کر رہی تھیں۔ مجھے انتہائی غیر متوقع جگہ پر مہربانی کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے مجھ پر ایک دیر پا اثر چھوڑا۔ وہ شخص جس نے اس رات میرا پیچھا کیا وہ ایک دوست بن گیا، ایک یاد دہانی کے تاریک ترین وقتوں میں بھی وہ لوگ ہیں جو ہماری نگرانی کرتے ہیں، مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور جب بھی میں ان سڑکوں پر دوبارہ چلتا ہوں، میں نے ہلکے دل کے ساتھ ایسا کیا۔ یہ اوقات ہم جن اجنبیوں سے ڈرتے ہیں وہ صرف وہی دوست ہو سکتے ہیں جن سے ہم ابھی تک نہیں جانتے ہوئے کہ باز ملے۔